یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ کہتے ہیں جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور جو بعد میں ایمان لائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسلام جب کمزور تھا نا اس وقت جن لوگوں نے اسلام کا ساتھ دیا وہ پہل کر گئے, اور جنہوں نے بعد میں جب اسلام ترقی پہ جا رہا ہے ثواب ان کا بھی ہے. کلا وعد اللہ الحسنى, سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, لیکن درجے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی جو بھی شریعت پہ چلنے میں پہل کرے گا اور جو بعد میں آئے گا جائیں گے دونوں جنت میں, لیکن دونوں کو ایک جیسی جنت نہیں ملے گی. ایک دفعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو عرب کے سردار تھے نا, یہ بھی تھے, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے. سیدنا عمر بن خطاب کا دور تھا, دور خلافت, یہ دونوں آئے حضرت عمر سے ملاقات کے لیے. تو جو بھی گارڈ وارڈ ہوتا ہے یا جو پہرے دار ہوتا ہے وہ گیا حضرت عمر کو بتایا کہ بلال حبشی بھی ہیں اور ابو سفیان جو عرب کے قریشی ہاشمی سردار وہ بھی ہیں. تو حضرت عمر نے حضرت بلال کو پہلے انٹری دی آنے کی. حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا کہ یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے, ہم تو سردار ہیں. تو ایک اور صحابی تھے, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں, انہوں نے حضرت ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان جب اسلام کمزور تھا تو بلال نے پہل کی تھی, ہم لوگ مخالفت کر رہے تھے, ان کو گرم لیتوں پہ لٹایا جاتا, ان کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے, یہ پھر بھی احد احد کا نعرہ لگاتے, اور یہ کمزور تھے اور ہم ان کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے. پھر جب اللہ نے اسلام کو ترقی دی, مکہ فتح ہوا, فتوحات کے دروازے کھلے, پھر ہم اسلام لے کر آئے ہیں, تو کہتے ہیں ابو سفیان اب اس کی فکر چھوڑ دو کہ دنیا میں بلال کو تم پہ ترجیح دی جا رہی ہے. میں ان کے الفاظ اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. اب یہ دیکھو آخرت میں کیا ہوگا, اس لیے اب جو ہم سے نقصان ہوا ہے نا, جو ہم دیر سے اسلام لائے ہیں, اب اس کی تلافی کرو. اور وہ تلافی کیسے ہوگی, اب نکل جاؤ بارڈر پہ, میدان جنگ میں, جہاد میں. اب اسلام کو آج بھی خون کی ضرورت ہے, آج بھی اسلام کو جان کی ضرورت ہے. اب ہم دیر سے ایمان لائے ہیں, اس کی تلافی کیسے ہوگی. اب ہمارا ٹائم مدینہ شہر میں نہیں بلکہ کہاں گزرے گا, بارڈر پہ گزرے گا. تبھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زیادہ حصہ اس کے بعد کہاں گزرا, جنگ میں. حضرت ابو سفیان میں معاذ اللہ اگر منافقت ہوتی تو یہ سن کو غصہ ہو جاتے نا کہ جاؤ مجھے آ رہے ہو نصیحتیں کرنے کے لیے, میں سردار ہوں, مجھے پہل دی جائے, حضرت عمر سے لڑ پڑتے. لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی واقعی یہ بات کیا کر رہے ہیں, اس کا مطلب اب بھی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن کیسے, اب آپ کو زیادہ قربانی دینی پڑے گی. تبھی حضرت ابو سفیان پھر جب رومیوں سے لڑائی تھی نا, بہت سخت لڑائی تھی, اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کے گئے میدان جنگ میں. کیوں لے کر گئے, خالد ابن ولید بھی لے کر گئے, کیوں کہ بھائی اتنی سخت لڑائی ہے کہ ہمارے قدم اکھڑنے کا پورا پورا اندیشہ ہے. بہت سخت لڑائی تھی نا, دشمن تو اس زمانے اکثر طاقتور ہی ہوتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے اسٹریٹجی کیا اختیار کی ہے کہ صحابہ اپنی بیویوں کو بھی لے گئے کہ اگر ہم پیچھے بھاگنے لگے نا تو یہ ہم پہ طنز کر کے اشعار پڑھ کے ہمیں غیرت دلائیں گی, آر دلائیں گی. عورت جب بزدلی کے تانے دیتی ہے نا تو آدمی کیا ہوتا ہے, ہل جاتا ہے نا, کہ بھائی عورت کہتی ہے بھائی تجھے اللہ نے مجھ پہ فضیلتی بہادری کی وجہ سے دی ہے. ابے مجھے ایک بات بتاؤ, ایک تو آپ لوگ کو سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتا, آپ کی بیوی بھی چھپکلی سے ڈر رہی ہے اور آپ بھی اتنا ہی ڈر رہے ہو, تو بیوی کہے گی بھائی میری شادی کسی سہیلی سے ہو گئی ہے, شناختی کارڈ میں محمود نام لکھا ہوا ہے, اصل میں اس کا نام تھا محمودہ. یہی ہوگا نا اگر ہر چیز میں ڈر رہے ہو اسی طریقے سے. عورت کو غصہ آئے گا نا, کیا بھائی, جیسے میں نے بتایا تھا نا امریکہ کا بھی گلوکار تھا, وہ ہر وقت لڑکیاں اس پہ بڑا مرتی تھیں, بڑا ہینڈسم اسمارٹ کے شادی کریں گی. جب شادی ہو گئی نا تو اس کی بیوی نے 6 مہینے میں طلاق لے لی اس سے. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اتنا ہینڈسم اسمارٹ آدمی, لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں, تم اتنی خوش قسمت کہ تم نے اس کو شوہر بنایا, اس نے تمہیں سلیکٹ کیا. اس نے کہا مجھے جتنے گھنٹے وہ کیا ہوتا ہے ڈریسنگ ٹیبل پہ تیار ہونے میں لگتے ہیں نا, اس کمبخت کو بھی اتنے ہی گھنٹے لگتے ہیں. یہ بھی وہیں لگا رہتا ہے لپسٹک پاؤڈر میں اور یوں لگے تو یار عورتوں پہ تو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں, آدمی پہ تھوڑی سوٹ کرتی ہیں. بھائی لگا تھوڑا سا جھاڑو پھیر, ڈیٹول سے نہا لے اس دن جس دن کسی تقریب میں جانا ہے, تھوڑا سا ریگمال مل لے, بس ختم ہو گیا. وہ بھی وہیں بیٹھا ہوگا اپنی نوک پلک تیاری. مجھے یہ زنانہ پن, زنانہ سمجھتے ہو, نسوانیت کی بو آتی ہے اس آدمی میں. عورت کو آدمی ہی اچھا لگتا ہے, سمجھتے ہو, پاجامہ استغفر اللہ, یعنی آدمی ہی اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ میں نے کسی سے کہا نا, میں کراچی کی سندھ حکومت جو ہے, جو کراچی کے حالات کا بیڑا غرق کیا, اس کو کوئی گالیاں لکھ کے دو مجھے دو, میں 27ویں رات میں کیا کروں گا, دعاؤں کے بجائے بد دعائیں کروں گا. تو وہ کچھ لکھ کے دو, کہہ رہے میرے ذہن میں نہیں, میں نے جو اپنے سسرال کو کبھی دی ہوں آپ نے, تو پھر میں نے کہا سوری یار بہت معذرت. بعض دفعہ منہ میں الفاظ اٹکا ہوا ہوتا ہے, وہ خود ہی نکل جاتا ہے, پکڑ کے واپس لانا پڑتا ہے. میں نے کہا کوئی سسرال, کیونکہ جب آدمی کا سسرال سے پھٹا ہوتا ہے نا, اس وقت جو اخلاص سے وہ گالیاں دیتا ہے اور جو اس کو وارد ہوتی ہیں گالیاں شیطان کی طرف سے, وہ موقع وہ لکھ کے رکھ لینی چاہیے, وہ بار بار ذہن میں نہیں آتی, وہ لکھ کے رکھ لینی چاہیے, وہ بھول جاتا ہے آدمی. تو مجھے تو پڑی تھی جب میں نے دوسری کی تھی نا, تو کچھ یاد ہو گئی مجھے, اتنی پڑی تھی. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, بات بار بار ہماری چینج ہوتی رہتی ہے. ہاں, حضرت ابو سفیان نے پھر ساری زندگی کہاں گزاری, میدان جنگ. تو حضرت ہندہ کو بھی لے گئے, عرب کی عورتیں بڑی بہادر ہوتی تھیں, تو یہی ہوا, قدم اکھڑ گئے, پیچھے آنے لگے, تو حضرت ہندہ نے اشعار کہنا شروع کیے. وہ اشعار اب تک کتابوں میں موجود ہیں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ ابو سفیان گھر میں تو مرد بنتے ہو, ہم مرد ہیں, عورتوں پہ اپنا روب جماتے ہو, آج تمہیں کیا ہو گیا. تو
حملہ بہت سخت تھا, حضرت ابو سفیان بزدل نہیں تھے, حملہ بہت سخت تھا. تو اور بھی اس طرح انہوں نے جب تانے دیے ہیں تو یہ لوگ دوبارہ پلٹے اور رومیوں کو شکست دی تھی, وہ بھاگ گئے. کیونکہ انہوں نے کہا یار اس زندگی سے کیا ہے, شہادت بہتر ہے, کس منہ سے کر جائیں گے. پہلے عورتیں بھی ایسی ہوتی تھی. میں جلال الدین حقانی کا واقعہ سنایا تھا نا میں نے ایک دفعہ. جلال الدین حقانی نے روس کے دور کے بڑے مجاہد تھے, خوست کے بہت بڑے مجاہد تھے یہ روس کے دور میں. تو ان کی ویڈیو سعودی عرب گئی. ان کے بیٹے ابھی جو حقانی یہ پورے ماشاءاللہ ان کے بیٹے جوان بڑے لمبے لمبے بیٹے ہیں. ان کے کچھ بیٹے عربی بھی ہیں, یعنی آدھے عربی ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. وہ ہوا کیا تھا, جب ان کی ویڈیو سعودی عرب میں گئی ہیں تو رائل فیملی کی ایک شہزادی کہ رشین کی آرمی کے خلاف یہ بندہ, ایک تو اتنے بڑے بال ان کے اور پٹے والے یہاں تک بال, بڑا مردانہ چہرہ ان کا. اس نے دیکھا نا کہ یار یہ ایسے روسی فوجیوں کے خلاف بہادری سے لڑ رہا ہے. تو رائل فیملی کی ایک لڑکی تھی, اس نے کہا میں شادی کروں گی تو کس سے کروں گی, بولو اس سے, ایسا مجاہد چاہیے مجھے. اب ظاہر ہے ناز نعیم میں پلنے والی ہمارے یہاں کوئی ہوتی, ابا نے رکھ کے لگانا تھا چماٹ, ٹھیک ہے. غریب کا بیچارے کا دنیا میں کوئی پوچھنے والا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے اختیار سے غریب مت بنو, کوشش کرو پیسہ کمانے کی. اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر ایک آزمائش. تو اسلام میں اس غربت کے فضائل ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو, اس غربت کے فضائل نہیں ہے جو آپ کی حماقتوں سے ہو, کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس کے ابا نے پیغام بھیج دیا, ان کی شادی ہو گئی. وہ شہزادی سعودی عرب سے آئی ہے اور افغانستان کے پہاڑوں میں رہی ہے اور بڑا کامیاب رشتہ رہا یہ. آج ان کی اولادیں ہیں, پوتے ہیں ماشاءاللہ. وہیں ابھی معلوم نہیں وہ جلال الدین حقانی تو دنیا سے چلے گئے, ان کی اہلیہ زندہ ہیں یا نہیں ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے اگر زندہ ہیں. وہ جو عرب سے آئی تھی سعودی عرب سے, اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. بڑی کامیاب زندگی گزری ان کی. دیکھو پہاڑوں میں کہاں جا کے, ورنہ کوئی یار سعودی عرب کے کوئی محلات میں رہنے والی وہ پہاڑوں میں کہاں برداشت کر سکتی ہے, لیکن وہ رہی ان کی زندگی. تو اللہ نے وہ کیا تھا, حضرت ہندا نے جب اشعار پڑھے ہیں نا اور باقیوں نے بھی, تو وہ سب کیا ہوئے ہیں, پلٹے. وہ اشعار آج تک عربی ادب کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ میں کیوں اتنا لمبا واقعہ سنا رہا ہوں بھائی, آج اگر دیر سے توبہ کی ہے نا تو اس کی تلافی بولو ہو سکتی ہے. جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. ہمارے حضرت کے دور میں, ہمارے حضرت جب زندہ تھے تو ایک آفیسر تھے, 60 سال کی عمر میں انہوں نے توبہ کی. اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی, لیکن ان کو بڑا احساس تھا کہ میری 60 سال کی زندگی غلط گزری ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کی تلافی کی. انہوں نے اس میں کیا کیا, اس عمر میں بنوری ٹاؤن سے عالم بنے. وہ حالانکہ جاب بھی کر رہے تھے, آفیسر تھے, بنوری ٹاؤن سے پراپر عالم بنے, قرآن حفظ کیا. میں جب بھی مدرسے میں جاتا نا, ایسے کھمبے کی طرح نہیں, وہ نماز میں خوشو و خضوع میں ہمیں نظر آتے ہیں. 60 40 50 سال کی قضائے عمری پوری کر لی انہوں نے, ہر وقت نماز میں, تلاوت میں, اور جو بھی دین کی خدمت ہے وقف کر دی اپنے آپ. ہم ان پہ رش کرتے تھے بھائی, ہم ان سے بہت, حالانکہ ہم تو 17 18 سال عمر تھی ہماری اس وقت. تو بعض لوگ اللہ ایسی توبہ کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ ایسا یو ٹرن لیتے ہیں کہ وہ پچھلے جو ان کو زخم پہنچے ہیں نا وہ سارے زخم منتبل. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے, اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بہت سے لوگ جب توبہ کرتے ہیں ایسی خاندانی توبہ کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اتنی نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں کیونکہ وہ نیکیاں کی انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے برائیاں بہت کی بھی ہوتی ہیں. اگر وہ نہ کی بھی ہوتی تو وہ کرتے ہی نہیں اتنی نیکیاں. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا ہوتے ہیں, شارٹ. تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ ہم بھی 60 سال میں توبہ کر لیں گے, بہت مشکل ہوتا ہے توبہ کی بعد میں توفیق ملنا. تو لگے ہاتھوں بھائی, جب موقع ملے, یہ اتنی مقدس رات ہے, آپ اس رات میں کیا کر لو, توبہ کر لو برائیوں سے. اب ہم جلدی بس میں ترجمہ کرتا ہوں چند آیتوں کا. تو اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ جو پہل کرے گا وہ سبقت لے جائے گا, جو بعد میں آئے گا وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. یہ بھی بہت اہم آیت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے حکم سے ڈر جائیں اور وہ مکمل اسلام کو فالو کرنے لگیں. یعنی یہ ٹائم کب آئے گا تمہارے لیے؟ کتنی زندگیاں گزر گئیں, کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے, کتنی نصیحتیں ہم نے سنی. اللہ کہتے ہیں کب کرو گے توبہ؟ یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ اس پر ایک بڑا واقعہ ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی, حضرت فضیل ابن عیاض جو تھے نا عبداللہ ابن مبارک کے دور کے تھے, ان کو عابد الحرمین کہا جاتا ہے. حرمین بہت عبادت کرتے تھے, بڑے اللہ والے بزرگ تھے یہ. ان کا ماضی پتہ ہے کیا تھا؟ ڈاکو. ڈاکو تھے, عیاش تھے, اور جو پروگرام ہوتے ہیں نا لڑکیاں نچوانے کے لیے بیٹھے ہوتے لوگ, پیسے ویسے پھینک رہے ہوتے اور میوزیکل شو چل رہے ہیں, یہ بہت پرانا کلچر ہے. تو اس زمانے میں باندیاں نچواتے تھے لوگ. تو یہ عیاش قسم کے آدمی تھے. تو ظاہر ہے ابھی مجھے پورا واقعہ ایز اٹ از یاد نہیں ہے, بہت پہلے پڑھا تھا, تو ہو سکتا ہے واقعے کی ڈیٹیل بتانے میں تھوڑی سی مجھ سے مسٹیک ہو جائے. تو ان کو روکتے ہوں گے ان کے رشتہ دار, ان کے والدین. ایک دفعہ یہ کہیں چھپ کے نا دیوار پھلانگ کے جا رہے تھے کہیں کوئی برائی کے ارادے سے. تو کہتے ہیں کہ 2 روایتیں اس میں ملتی ہیں کہ دیوار سے آواز آئی یا اس نے ان کے پاس جو موسیقی کا آلہ تھا نا اس کو بجانے کی کوشش کی. تو بجا رہے ہیں تو بجائے موسیقی کے یہ آیت قرآن کی اناؤنس ہونا شروع ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی پر رحم کر کے, کوئی بلڈ میں کوئی اچھے لوگوں کا خون ہوتا ہے یا کوئی زندگی میں کبھی نیکی کی ہوتی ہے انہوں نے, بعض برے لوگوں نے بھی کبھی کبھار زندگی میں کوئی ایسی نیکی کر لی ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کے پاس آئے, ایمان پہلے کافر تھے, ایمان قبول کیا, مسلمان ہوئے, اور پھر بتایا کہ یا رسول اللہ
میں نے حالت کفر میں 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے عرب میں. یعنی جب مجھے پتا چلتا تھا نا کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ قبرستان میں زندہ مٹی کے نیچے دفنا رہا ہے, تو میں کیا کرتا تھا, میں جاتا تھا اور اس کے باپ کو پیسے دے کے وہ لڑکی خرید لیتا تھا. میں کہتا تھا بھائی تو یہ چاہتا ہے نا یہ تیری نظروں سے دور ہو جائے تو قتل مت کر, میرے حوالے کر دے, میں اس کو تیری نظروں سے کبھی بھی تجھے دیکھنا نہیں ملے گا. یہ تو مالدار تھے, تو 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے پیسے دے کے, لیکن حالت کفر میں. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ میری اس نیکی پر مجھے اجر دے گا, کیونکہ کفر میں کسی نیکی پہ اجر نہیں ملتا. تو آپ نے کیا فرمایا, اسی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے. تو بعض کافر کوئی نیک عمل کر لیتا ہے, بعض برا آدمی کوئی نیک عمل ایسا کر لیتا ہے کہ اللہ تو قدردان ہے نا, تو اللہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ اس نیکی کی وجہ سے کر لیتے ہیں کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو یہ بھی بجا رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی, تو ایک دم اچانک آواز آئی ہے یہ آیت, الم یعنی للذین آمنوا, اے ایمان والو کیا تمہارے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا, ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کہ اللہ نے جو اپنی کتاب نازل کی ہے جس میں حق باتیں کی ہیں ان کے سامنے تمہارے دل جھک جائیں. یعنی اللہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم کب آئے گا, کیا ساری زندگی اسی رنگ رلیوں میں شراب کباب میں گزار دو گے؟ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا, ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, اوتوا الکتاب کو بھی یہود و نصارہ کو بھی تورات اور انجیل ملی تھی, انہوں نے تورات اور انجیل کو فوکس نہیں کیا, کس میں لگ گئے, نائٹ کلبوں میں شراب کباب میں. پھر ان کے دل کیا ہو گئے, سخت, اتنے سخت ہو گئے اب ان پہ تورات پڑھ کے سنائی جائے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, وہ ایک ہسٹری کی کتاب سمجھتے ہیں اس کو. تو اللہ نے بتایا اس آیت میں کہ دیکھو ایک وقت تک نصیحت کا تم پہ اثر ہوگا, اگر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے نا دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ پھر نصیحت کی بات اثر کرنا تم پہ ختم, اور جب ختم تو پھر توبہ کا آپشن ختم. تو کیونکہ ان کے دل میں کچھ نرمی تھی نا, تو یہ نصیحت ہو گئی کہ بھائی اتنا گناہوں میں آگے نہ جاؤ کہ آج اللہ نصیحت کر رہا ہے کل وہ نصیحت تم پہ اثر نہیں ہوگی. جب انہوں نے دیکھا نا یہ آواز آئی ہے غیب سے, یہ آیت, کیونکہ عربی تو جانتے تھے, فوراً انہوں نے کہا, قرآن کے الفاظ دیکھو, الم یعنی للذین آمنوا, اے ایمان والو ابھی تک ٹائم نہیں آیا. انہوں نے فوراً اپنا وہ باجا پھینکا اور کہا قد آنا یا ربی, اے میرے رب آ گیا ہے وقت. کیا ہو گیا ہے, آ گیا, بس یہ لاسٹ تھا, آخری تھا. وہیں سے یوٹن لیا انہوں نے, وہیں سے کیا کیا, واپس پلٹے ہیں اور یہ چیختے ہوئے جا رہے ہیں قد آنا یا ربی. قد, ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو غیبی آواز ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ کوئی میرے دماغ کا فالٹ نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے مجھے تنبیہ ہوئی ہے, اللہ کی, اور یہ بار بار نہیں ہوگی, ایک دفعہ ہوئی ہے. اور اس میں کتنی سخت تنبیہ ہے کہ اگر ابھی اس تنبیہ سے تو نے رجوع نہیں کیا تو بعد میں تنبیہ ہوگی بھی تو تجھ پہ اثر نہیں ہوگا. فوراً پلٹے ہیں قد آنا یا ربی, اے میرے رب آ گیا وقت. اور پھر وہی کیا جو میں نے بھی بتایا, زندگی جوانی گناہوں میں, انہوں نے کہا میں اس کی تلافی کروں گا. تلافی کیسے ہوتی ہے بھائی, جتنے گناہ کیے ہیں عبادت اتنی ہی کثرت سے. تو حرم میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے, صدقات و خیرات کرتے تھے, اتنے عبادت گزار کہ ان کا لقب اب فضیل ابن عیاض کے نام سے نہیں, عابد الحرمین کے نام سے ان کا لقب مشہور ہو گیا. تو بھائی ہم سب کی یہ, میں جو باتیں کر رہا ہوں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں, ہر بار اللہ موقع نہیں دے گا. اگر چلتے چلے گئے نا آگے دلدل میں تبھی کہتا ہوں یار اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے. خدا کی قسم مجھے 4 شادیوں پہ بیان کا شوق نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں پاگل ہو گیا ہے. میں آپ کو زنا سے روکنے کے لیے حلال کی بات کرتا ہوں, کیونکہ نہیں رکے گا اگر نکاح کی طرف نہیں آؤ گے. یہ بھوک کی طرح ہے, بھوک کی طرح. آپ بھوکے کو روٹی نہ دو اور اسے بولو کہ روٹی چوری کر کے نہیں کھانی ہے, چند دن صبر کرے گا, اس کے بعد چوری کی طرف جائے گا, کیونکہ بھوک ختم نہیں ہوتی. اس کا حل یہ ہے کہ جہاں چوری سے اس کو روکو گے وہاں حلال کا انتظام بھی تو کر کے دو گے نا اس کو, کہ بھئی یہ حلال طریقے سے کھا لے, اور پھر وہ بچ جائے گا بھوک سے. تو مرد اور عورت میں اللہ نے اٹریکشن جو رکھی ہے ایک دوسرے کی طرف, یہ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے. تو نیچر سے کون لڑ سکتا ہے؟ آپ کو بھوک لگتی ہے, نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ کے برے ہونے کی علامت ہے بھوک لگنا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو کیا برے آدمی ہو؟ ہمیں تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو بیان چھوڑ دیتا ہوں بھائی میرے سے نہیں ہو رہا, بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاؤ پہلے. یہ تو نیچرل ہے. ہمارے نبی کو بھی بھوک لگتی تھی. ایک دفعہ رات کو آپ تشریف لائے, اتنی سخت بھوک کی حالت کہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, وہ جگہ چھوڑ کر آ گئے. آپ پوچھا تو پھر کسی نے بتایا کہ ایک بکری کا دودھ رکھا ہوا ہے, وہ آپ نے پیا اور سیر ہوئے. یہ تو نیچرل ہے. تو ایسا ہی بھائی مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن اور لڑکی کی لڑکے کی طرف اٹریکشن, یہ کیا ہے؟ یہ برا ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ نیچرل ہے. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام یہ نہیں کہتا اس خواہش کو کچل کے ختم کر دو. اسلام کہتا ہے یہ میں نے رکھی اس لیے کہ ملیں دونوں آپس میں, لیکن ایک گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے کہ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن کرتا ہے, میرج کا کوئی نکاح کا کوئی انتظام نہیں کرتا. کتا اپنی فیمیل کے ساتھ ریلیشن تو قائم کرتا ہے, کوئی میرج کا ریلیشن ان کے درمیان نہیں ہوتا. یہ گدھے گھوڑوں کا طریقہ ہے, اور ایک انسانوں کا, پیغمبروں کا طریقہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, آدم علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, شعیب علیہ السلام کا, نوح علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا. وہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ نکاح کرو تم, تو چھوڑ دو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. تو اس لیے نکاح کو پروموٹ کرو, جلد نکاح کو پروموٹ کرو, زیادہ شادیوں کو پروموٹ کرو. اس سے کیا ہوگا؟
اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے میرے بھائی. اسلام میں کفر کی سزا رجم نہیں ہے. کوئی کافر ہو جائے نا تو یہ نہیں ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دو, بلکہ اس کو تو مہلت دی جاتی ہے کہ بھئی تیرے کیا شکوک و شبہات ہیں, بتا کیوں اشکال کیا ہے تجھے. اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لینا تو پھر مہلت بولو نہیں. یہ نہیں ہے کہ 3 دن مہلت دی جائے گی, توبہ کر لینا. گواہوں سے ثابت ہو جائے, زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. اور کنوارا کرے تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. اللہ کو زنا سے تھوڑی نفرت نہیں ہے, بولو بہت زیادہ نفرت ہے. یوسف علیہ السلام مصر کے جیل میں تھے, مصر کے محل میں تھے, ملازم تھے. بادشاہ کی بیوی ڈورے ڈال رہی ہے, دروازے بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. تو بتاؤ ایسی شدید مجبوری میں کوئی اور ہوتا تو شاید اپنے لیے کوئی گنجائش نکال لیتا, لیکن اللہ کی نظر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تبھی یوسف علیہ السلام اس کنڈیشن میں, جبکہ قرآن کہہ رہے ہیں دل ان کا بھی مائل تھا, کیونکہ نوجوان تھے, وہ شہوت ان میں بھی تھی, دل مائل تھا, اس کے باوجود دروازوں کی طرف بھاگے کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو بچاؤں. اور پھر اس زلیخا نے دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خواہش پوری نہیں کی میں جیل میں ڈال دوں گی. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے, اور رشتے کا حصول بھی ممکن ہے کہ اجنبی ملک میں. تو کیا کہہ رہے ہیں, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی زنا کسی بھی قیمت پہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اور زنا میں اور متع میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ اب اس طرح کی بھی کوئی نیوز آ رہی ہیں ایکچولی زنا سے بچنے کے لیے اگر ہم متع کر لیں تو کیا جائے. بھائی متع اور زنا کیا ہے؟ زنا پہ 2 بندوں کو گواہ بنا دو تو متع بن جاتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ کے پاس برائی سے بچنے کے لیے صرف ایک آپشن ہے, وہ کیا ہے؟ نکاح. اور اس میں جو پسند آ رہی ہے پیغام بھیجو, شادی کرو. ایسی کی لکھ کے لگا دو یہاں پہ, ایسی کی تیسی, کیونکہ یہ تمیز سے ہونے والا کام ہے نہیں. میں اس لیے تھوڑی آپ کو اتنے موٹیویٹ کروں, مجھے پتا ہے ہم بھی اسی سوسائٹی میں. یہ تمیز سے نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی پھپھو بھی کہیں گی جیسی شادی کا سنا ویل ڈن, ابا بھی کہے گا ویل ڈن, اماں بھی کہے گی, فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے, کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا کیا, پاگل ہو گیا کیا. تو آپ بولو ہم ہیں پاگل. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ, اس سے لڑکیوں کو بھی فائدہ ہوگا, ان کو بھی, وہ بھی برائی سے بچیں گی. یونیورسٹیوں میں دیکھو نا, یونیورسٹیاں کم ہیں اور بہائی کے اڈے زیادہ بنے ہوئے ہیں. بہائی کے اڈے زیادہ بنی ہوئی یونیورسٹیاں, اسکول کالج سب گدے گھوڑے والا سیٹ اپ ہے. انسان مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ گدے گھوڑے بن رہے ہیں. 4 بیویاں رکھو, سر اٹھا کے جیو. ایسی گھر میں نہیں بے شک سر اٹھا سکتے, باہر تو اٹھاؤ گے نا, ایسی کی تیسی یار. تو اور یہ عزت آنے جانے والی چیز ہے, تھوڑے دن بیزتی ہوگی پھر عزت, پھر آپ کی اپنی اتنی اولادیں ہوں گی, کیا کرنا ہے دوسروں سے. اور ویسے بھی یار ہدایہ فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے, اس میں غلام کو نا اسلام میں 2 شادیوں کی اجازت ہے, غلام کو 4 کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ غلام ہوتا ہے وہ. تو اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے, لأن التزوج بأربع حرائر من کرامات بنی آدم, کہ غلام جو ہے نا, چونکہ وہ غلام ہوتا ہے تو, اور انسان غلام بن نہیں سکتے, تو وہ تو جنگ میں قیدی ہو کے غلام بنا ہے وہ, تو اس میں گویا کہ وہ انسان والا عنصر اس میں پورے طور پر نہیں ہے, جنگی قیدی ہے نا وہ, غلام بن گیا وہ, تو اس لیے اس کو صرف 2 کی اجازت ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن جو آزاد آدمی, وہ پورا چونکہ ہر طرح سے انسانوں والے حکام اس پہ جاری ہو رہے ہیں. تو صاحب ہدایہ لکھتے ہیں, جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مرد کو 4 کی اجازت دی ہے نا, یہ بنی آدم کو اللہ نے عزت دی ہے. یہ سوسائٹی میں بیزتی کرانے کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ لوگ کہیں 2 لے کے گھوم رہے ہیں, 3 لے کے, سب بیزتیاں کریں. نہ نہ نہ, اللہ کا مقصد کیا تھا, انسان کو عزت دینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آج دیکھو ہمارا مرغا 4 لے کے گھوم رہے ہیں, وہ عزت دار ہے. اب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, غصہ ہو جاتی ہیں. میں بار بار کہتا ہوں میں خواتین ہی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کی تو شادی ہو گئی, بہت سی بیوہ طلاق یافتہ کنواریاں گھروں میں سڑ رہی ہیں, وہ بھی تو عورت ہی ہیں نا بھائی. تو اس لیے زنا نہ کرو, 4 شادیاں بھائی آپ کی مرضی ہے, لیکن زنا کے قریب بولو مت پھٹکو. زنا سے اللہ کو بہت زیادہ نفرت ہے, اور زنا سے بھی, اور جو چیز زنا کے قریب لے کے جاتی. شراب کا باب آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں, بولو زنا کی طرف. اور لڑکیوں سے دوستیاں, جو جتنے نمبر ہیں نا, آج مقدس رات ہے, ڈیلیٹ کر دو سارے نمبر, صرف 4 رکھو. یعنی آپشن کے لیے ان کو بولو بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اگر ایگری ہو تو بس زیادہ لمبا نہیں چلانا اس کو, ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پیغام لے کے. ایگری نہیں ہو, مجھے 2 سے 3 دن کے اندر جواب چاہیے. وہ لڑکیاں بھی گھسٹتی ہیں, چسکے لیتی ہیں, ٹھیک ہے ابھی ہم غور کرتے ہیں, پہلے انڈرسٹینڈنگ تو ہونے دو. ملیشیا میں کیا ہوتا ہے, 10 سال انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد شادی کے اگلے دن طلاق ہو جاتی ہے. گورے بھی ایسے ہی کرتے ہیں, 50 سال میں بچے ان کی شادی ہو چکی, بچے پہلے ہوتے ہیں, بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں, اور اگلے دن پھر طلاق ہو جاتی ہے ان میں. یہ بکواس ہے بھائی. شادی سے پہلے کی زندگی میں اور بعد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اکثر یہ جو سیٹنگوں کی شادیاں ہیں نا, جن میں میں نہیں کہہ رہا محبت کی شادی مت کرو, محبت کی شادی اور سیٹنگوں کی شادیوں میں فرق ہے. جہاں اٹریکشن ہے وہی کرو, لیکن جب دوستی ہو گئی نا جہاں پہ, اب غالب یہ کہ وہاں شادی کامیاب نہیں ہوگی آپ کی. دوستی لگانی نا آپ نے لڑکی سے, گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہو فون پہ, اب خطرہ ہے کہ شادی کے بعد یہ پروگرام کیا ہو جائے گا آپ کا, اڑ جائے گا. تو دوستیوں کے بعد نکاح اکثر ناکام ہوتا ہے. ہاں محبت والا نکاح تو کرنا چاہیے, وہ تو ہے کہ جہاں محبت ہو وہی نکاح کرو. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. تو 4 نمبر رکھ لو اور ان کو 4 کو پیغام بھیج دو. اب آپ سلیکٹ کر لو ان میں کون سی والی ہے, استخارہ بھی کر لو,
تو اس کے بعد پھر بولو بھائی میں نے بیان سنا ہے اور مفتی صاحب کا بیان میں نے سنا ہے، لیکن مفتی صاحب کی بات نہیں، یہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ مفتی صاحب کیا بھائی، مفتی صاحب تو انڈا موڑ میں رہنے والا ایک عام سا انسان ہے، لیکن بات اس نے قرآن کی ہے، اللہ کی ہے، جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا۔ تو اس سلسلے میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، تو مجھے ہاں یا نہ میں 3 دن کے اندر جواب چاہیے۔ کیا چاہیے 3 دن کے اندر؟ جب ہاں یا نہ، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی اور میرے بارے میں پوچھنا ہے، تنخواہ سے متعلق پوچھنا ہے، تو ڈولے وولے تو تم نے فیس بک پہ تصویروں میں دیکھ لی ہوں گے۔ آج کل تو کوئی تمیز سے تصویر ہی نہیں رکھتا فیس بک پہ، اسٹائل دیکھو کوئی یوں کر کے کھنچوائی بھی ہوگی۔ میں جب کسی سے مانگتا ہوں نا، کوئی جاننے والا کوئی رشتہ کا کہ یار اپنی تصویر پہ، ٹیڑھی میری تصویریں بھیج رہا ہوتا ہے، اسٹائلش سب ہے بھائی۔ میں تو رشتے کراتا نہیں ہوں، لیکن بہت ہی کوئی قریبی ہو بھائی تو تمیز سے کھڑا ہو جا، سیدھا بھیج دے تصویریں۔ وہ بھیجے گا ساحل سمندر کی، یوں کر کے گھوم رہا ہے نا، آدھا یہاں ہے آدھا وہی ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا، کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا۔ شاعر کہتا ہے لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے، کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا۔ جیسے محبوب عورتیں بھی اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں نا، سائڈ پوز ہو رہا ہے اور یہ مرد بھی ایسے کر رہے ہیں بھائی، وہ پورا اپنے آپ کو منہ دکھاتے تو سامنے سے کیسا ہے، تو نہیں اسٹائل۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان چاروں کو جو کمارے ہیں، وہ چاروں کو کیا کریں، بول دیں بھائی یہ 4 سلیکٹڈ ہیں، باقی تو بغیر بتائے بلاک کر دیں، تھوڑی جو آپ کو لگے کہ نہیں یہ نہیں شادی ہو سکتی، بلاک مارو یار اس کو۔ اور 4 جو ہیں ان میں سے آپ ان کو پیغام بھیج دیں اور بول دیں کہ بھائی 3 دن کے اندر مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیں، ایران توران کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرے بارے میں تمہیں معلومات چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، معلومات دے دیں اس کو، ہاں ہو جائے، چلو بھائی اب نکاح ہوگا۔ ڈائریکٹ کیا ہوگا، منگنی نہیں ہے، ڈائریکٹ کیا ہوگا، نکاح ہوگا۔ چلو جی کورٹ میں چلتے ہیں یا مسجد میں مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، جہاں بھی آپ کی مرضی ہو بھائی، جا کے نکاح کرو اور رخصتی کر کے مارکیٹ سے اس کو شارٹ کرو، ٹھیک ہے نا؟ ایسی کی تیسی۔ فلموں میں دیکھا ہوگا نا، گھوڑے پہ لے کے بھگا دیا، تو یہ اوریجنل میں بھی کرو یہ کام، لیکن فلموں میں تو پتہ نہیں کہاں بھگا کے لے جاتا، تم گھر میں لے کر آؤ اس کو۔ ابا گھر میں نہیں گھسنے دے رہے تو کرائے پہ ایک دوسرا گھر لے لو۔ ابا کے بھی بڑے مسائل ہیں یار، آج کل بہت زیادہ مسائل ہیں، ابا کے کرنے ہی نہیں دیتے، تو آپ نے کہیں اور کرائے پہ گھر لے لو۔ ایک آدھ بچہ پیدا ہوگا، ابا کو لا کے دکھاؤ ابا آپ کا پوتا ہے، تو ابا کو پوتے سے ویسے ہی بڑی محبت ہوتی، پیار آئے گا، ابا کہے گا لے آ بہو کو بھی لے آ یار، تو پھر ایک اور کر لو، بولو ابا جب کیا ہے، تو ایسے 4 پوتے ہو جائیں تو کیا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ میرے بھائی، زنا سے کیا کرو، توبہ۔ آج بھی بڑی رات ہے، رات کو اللہ سے اگر کسی سے خدا نخواستہ زنا ہو گیا ہے، گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگ، اللہ سے مانگے اللہ اس عذاب سے مجھے ہمیشہ کے لیے بچا لے، شراب سے بچا لے۔ شراب نہیں چھوٹتی، لیکن چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا، انڈین، وہ نشے کے عادی تھے، وہ کہتے ہیں میں نشہ صرف پیتا نہیں تھا، کرتا نہیں تھا، بیچتا بھی تھا، بہت خطرناک نشے کیے۔ کہہ رہے جب توبہ کا تبلیغ میں سیروزہ لگا تھا، تبلیغ نے بھی بڑے بڑے لوگوں کو انسان کا بچہ بنایا یار، کہہ رہے ہیں سیروزہ لگا، میں نے کہا کہ باپ بس اب ختم، کیسے ختم کریں بھائی، تڑپتا ہے جسم۔ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر 6 مہینے کے لیے بند کر دیا، ماں سے کہا مجھے یہیں کھانا مل جائے، ماں میں 6 مہینے سے پہلے اس کمرے سے باہر نہیں، چیخوں گا، دیواروں سے سر ماروں گا، کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا، میں مروں گا یہیں مروں گا، میں کھانا پینا مجھے یہاں مل جائے، تھوڑا دھوپ روشنی کا انتظام تھا کمرے میں، جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا۔ کہہ رہے کیوں، مجھے جمعہ پڑھنے جاتا نا میں اگر، تو میرے وہ چھٹے والے دوست مل جاتے مجھے وہاں پہ، پھر ان کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ جمعے کے بعد ایک اگر ہو جائے تو کیا چل، تو میرا خیال ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا، جمعے چھوڑنے کا گناہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ بڑے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے جمعہ پڑھوں گا تو پھر چھٹے پہ، تو ایسے جمعے کا کیا فائدہ تو کہہ رہے میں نے بس شرعی مسئلہ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میں نے کہا اللہ مجھے معذور سمجھے گا، میں نہیں پڑھوں گا جمعہ بھی نہیں۔ کہہ رہے گھر میں نمازیں پڑھی، اپنے آپ کو مصروف رکھا، سوتا رہا، تو 6 مہینے تو بہت ہوتے ہیں، نشہ ایسا ٹوٹا ہے، کہہ رہے صرف نشہ نہیں ختم، ایسی صحت اچھی ہو گئی ماشاءاللہ، نشہ بھی ٹوٹ گیا، اور کہہ رہے مجھ میں قوت ارادی اتنی مضبوط ہو گئی ہے، قوت ارادی، لوگ کہتے ہیں نا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں ہوتا نہیں ہے، کہہ رہے میں جو کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ کر لیتا ہوں، یہ ایک بہت بڑی کوالٹی، قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے انسان کی۔ اس لیے بھائی جو نشہ کر رہے ہیں، پینے پلانے کا معمول ہے، چھوڑ دیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، آئس لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو، تو توبہ کی رات ہے، اس میں اللہ سے ان گناہوں کی توبہ، اور سندھ حکومت کے لیے خصوصی بددعائیں، جن کی وجہ سے یہ ڈاکو کیا کر رہے ہیں سندھ حکومت میں سارے برے نہیں ہیں، جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں، اسپیسیفک وہیں پہ دعا بھیجنا ہے، سنو کل سارے ہی لیٹے ہوئے ہوں گے جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں، میں نام بھی بتا سکتا ہوں کون ہے، لیکن ہمارے شخصیت سے وہ نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، جو متعلقہ امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں نا، تو کہو کہ اللہ جو بھی ہے، جس نام کا بھی ہے اس کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے اس سے ہمیں جان چھڑا لے، تو اللہ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی بتاؤ، سوال آئے ہیں بہت سارے بھائی۔ ہاں، نماز پڑھتے ہوئے یا تراویح یا قرآن پڑھتے وقت مجھے گیس کا مسئلہ ہے، گیس کا تو پورے ملک میں مسئلہ ہے میرے بھائی، کیا خیال ہے، گیس ہی تو نہیں آ رہی، چولہا جلاؤ، سحری کے وقت میں گیس غائب ہو جاتی ہے، اور آپ کو گیس کا مسئلہ ہے یار، تو آپ سوئی گیس والوں سے رابطہ کریں، بولیں میرے پاس کچھ اضافی گیس ہے، صحیح ہے نا۔ بہرحال گیس کا مسئلہ ہے تو اس کو روک کر عبادت کرنا جائز ہے، لیکن یہ کہ پیٹ سے خراب ہوتا ہے، انہوں نے پوچھا گیس روک کے نماز پڑھ سکتا ہوں، کر سکتے ہیں، گیس خارج کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے روک کے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پیٹ خراب ہوتا ہے اس سے، تو اس کا حل یہ ہے کہ ہلکے ہو جائیں، پھر آرام سے پڑھ لیں، بہتر ہے۔ بہت سے لوگوں کو اکثر شک ہوتا ہے کہ ابے پھر دوسرا بھی گیس کا مسئلہ ہے یار،
دیکھو یہ سوال کے بجائے پڑھنے کے بجائے میں جواب دے دیتا ہوں, جواب سے سوال بھی سمجھ میں آ جائے گا. جب تک 100% یقین نہ ہو گیس نکلنے کا اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. بعض لوگوں کو ایسے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں گیس نکلی ہے, ہوا خارج ہوئی ہے, نہیں, نہ اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے بول سکیں کہ ہاں بھائی وضو ٹوٹا ہے. پیشاب کے قطرے کا بھی یہی ہے, شک ہوتا ہے قطرہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا. جب اتنا یقین ہو نا قطرہ نکلنے کا کہ سامنے والا پوچھے کہ یقین ہے, آپ قسم اٹھا کے بولیں. بعض لوگ کہتے ہیں اب ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم قسم اٹھا کے بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے, اس کا مطلب یقین نہیں ہے آپ کو. تو جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. میری عمر 25 سال ہے, 10 مہینے میری شادی, شوہر کی ظلم زیادتی کی وجہ سے جنوری 2024 میں خلا کا مقدمہ دائر کیا. اس مہینے فیصلہ آ جائے گا تو میں عدت کا ٹائم کیا ہوگا, اور کیا میں عدت میں جاب کر سکتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں صرف والدہ اور 2 بہنیں ہیں. دیکھیں خلا میں جو کیس فائل کیا جاتا ہے نا, تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھ لیا کریں تاکہ وہ ایسا طریقہ آپ کو خلا کا بتائیں جو ویلڈ ہو اور وہ خلا شرعاً بھی کنسیڈر کیا جا سکے, کیونکہ جج اس کا خیال نہیں کرتے, نوٹس غلط جگہ بھیج دیتے ہیں. بعض دفعہ آپ جس کو ظلم سمجھ رہی ہے وہ شریعت کی نظر میں ظلم ہوتا نہیں ہے, وہ آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے. تو جب بھی خلا کا کیس کوئی عورت شوہر کے ظلم کی وجہ سے فائل کرے تو پہلے رابطہ کر لیا جائے. تو علماء بتا دیتے ہیں بھائی یہ وجوہات اگر ہیں تو آپ خلا لے سکتی ہیں, نہیں ہیں تو پھر یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. تو یہ ہر ایک کی اپنی رائے پہ تھوڑی, تو شریعت کا حکم ہے. تو اب جب آپ نے خلا لے لیا ہے اور آپ نے کہا وہ واقعی ظلم زیادتی کرتا تھا, تو وہ خلا کے پیپر کہیں جمع کرا دیں تاکہ مفتیان کرام اس کو دیکھ لیں. دارالعلوم کرنگی ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ الرشید ہے, کہیں بھی جمع کرا دیں, وہاں سے فتویٰ لیں باقاعدہ کہ یہ خلا شریعت میں ہو بھی گیا کہ نہیں ہوا, تاکہ وہ دیکھیں کہ جج نے اس پروسیس کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا. جج تو آج کل بیٹھے ہیں بس ڈگریاں پکڑانے کے لیے. تو اگر پھر وہ واقعی ہو گیا ہے تو پھر جو ہے وہ عدت جس دن جج نے فیصلہ سنایا تھا اس دن سے عدت شروع ہوگی, اور وہ 3 مینسز ہے. بعض علماء کے نزدیک 1 مینسز ہے, دونوں طرح حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے. تو جب ظاہر ہے دونوں طرح کے دلائل ہوں تو پھر فقہاء کا اختلاف ہوتا ہے. تو امام شافعی کے نزدیک 1 حیض اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 حیض ہے. تو 3 مینسز جب گزر جائیں تو آپ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں. عدت میں گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے, لیکن کمانے کی مجبوری ہو تو پھر نکلنا جائز ہے. اب کمانے کی مجبوری ہونی تو نہیں چاہیے کیونکہ عدت کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے. عدت کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے. تو لیکن اگر وہ نہیں دے رہا یا اس سے لینا مشکل ہو رہا ہے تو پھر مجبوری میں جاب کے لیے جا سکتی ہیں, لیکن دن میں جائیں, زینت اختیار نہ کریں. زیادہ کا زینت اختیار کرنا جائز ہی نہیں ہے. سادہ کپڑوں میں جائیں, اپنے جاب نپٹائی, واپس گھر میں. اچھا بھائی مفتی صاحب, اگر یہ سوچ کر ذریعہ معاش کے لیے آگے نہ بڑھیں کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا, اللہ نے جو پراٹھے آپ کے مقدر میں لکھے ہیں حلق میں جا کے رہیں گے, تو پھر صبح ناشتہ بھی نہ کرو. آپ کیا خیال ہے؟ بیگم انڈا بنا کے سامنے رکھا ہوا ہے, اس نے پراٹھا رکھا ہوا ہے, چائے پی لیں, ناشتہ کر لیں. بیگم جو پراٹھا میرے مقدر میں ہے, جو انڈا, وہ بالآخر کہاں جائے گا؟ میرے پیٹ میں جائے گا, اس لیے میں جا رہا ہوں. بات بالکل صحیح ہے, وہ پراٹھا مقدر میں ہوا تو جائے گا, لیکن جب آپ آفس پہنچو گے آپ کو بھوک لگے گی ٹائٹ والی, پھر لنچ سامنے آئے گا, کہیں گے بھائی آئیے لنچ کر لیں, آپ کہیں جو نوالا میرے مقدر میں ہے وہ میرے پیٹ میں جا کے رہے گا, میں نہیں کھا رہا, جاؤ. پھر رات کے ڈنر میں اب پیٹ بالکل کمر سے چپکنے والا ہے, ڈنر آیا, کھا لیں بھائی, اٹھ کے یہاں سے آ جائیں, ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں. جو نوالا میں نے علماء سے سنا ہے, اپنی طرف سے نہیں, بخاری کی حدیث نمبر فلاں, مسلم کی حدیث نمبر فلاں, قرآن کی آیت, جو نوالا مقدر میں ہے وہ میرے پیٹ میں جا کے رہے گا, تم کھاؤ, میں یہیں بیٹھا ہوں. 3-4 دن کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کا حشر ہوگا, قبر میں جائے گا, قبر میں فرشتے آئیں گے, بے غیرت خودکشی کی ہے, چترول لگیں گے. وہ کہے گا میں نے تھوڑی کی, میں نے تو کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ. تم جو پراٹھا میرے مقدر میں ہوگا وہ جا کے رہے گا. تو فرشتے جب اس کو چترول لگائیں گے, وہ کہے گا کیوں مار رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں جو کوڑا تیری تشریف پہ مقدر میں ہے وہ تیری تشریف پہ لگ کے بولو رہے گا, رو مت. اب جو ڈنڈا تیرے مقدر میں ہے, سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے جملہ اس کو گھر جا کے کمپلیٹ کر لینا. تو بھائی مقدر میں تو واقعی ایسا ہی تھا, لیکن مقدر کا پتہ پہلے سے کیسے چل گیا؟ بات اصل میں یہ ہے, تجھے کیا پتا تھا یہ پراٹھا تیرے مقدر میں ہے یا نہیں ہے؟ تو کھا لیتا تو پتہ چل جاتا مقدر میں ہے. تو ہمیں اگر مقدر کا پہلے سے علم ہو جائے نا, تقدیر کا, پھر ہم اسباب اختیار نہ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم اللہ نے کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا ہے, اس لیے ہم اسباب کے مکلف ہیں. اور اللہ نے کہا ہے جس کے مقدر میں کام ہوتا ہے اس کام کے اسباب بھی اس کے مقدر میں ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کھاؤ گے کھانا, بیگم کہے گی نا کہ مقدر میں ہوگا تو خود ہی پراٹھا چل کے آ جائے گا, بیگم مجھے مقدر کا نہیں پتا, ادھر لے کر آ, میں کھاؤں گا, حلق میں اترے گا, اس کا مطلب میرے مقدر میں تھا. تو مقدر کی وجہ سے انسان کبھی بھی معذور نہیں ہوتا, اسباب ہمیشہ اختیار کرنے ہی ہے. مقدر تو اللہ کا علم ہے, اس کو پتا ہے, ہمیں کیا پتا اس کو ہمارے بارے میں کیا پتا ہے؟ ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں اپنے بارے میں پتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مطلب کیا ہم پاکستانی جہاد کے لیے جا سکتے ہیں؟ کوئی راستہ نہیں ہے بھائی, کہاں سے جاؤ گے؟ ادھر بارڈر کراس کرو گے, ایران پکڑ کے اندر کر دے گا, ادھر افغانستان جاؤ گے وہ پکڑ کے اندر کر دیں گے, انڈیا جاؤ گے وہ تو انتظار کر رہے ہیں تمہارا کہ تشریف لائیں. تو سرنگ بنا کے جاؤ گے, کہاں سے جاؤ گے؟ مفتی صاحب, عبادت کے بعد بھی دل نہ میں سکون نہیں مل رہا ہو, بے چینی محسوس ہو, تو کیا حل ہے؟ کرتے رہیں عبادت, اس نیت سے نہ کریں کہ سکون محسوس ہو. سمجھتے ہو آپ کا کام ہے, جو اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگایا وہ آپ کرتے رہیں,
سکون انشاءاللہ آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جائے گا. جو سکون کے پیچھے بھاگتا ہے نا اسے سکون نہیں ملتا. یہ سکون ایسی چیز ہے, سکون کو لفٹ ہی نہیں کراؤ, کام میں لگے رہو, سکون آپ کو خود لفٹ کرائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟